دوستو، اردو موٹیویشن چینل وارث کی بات ایک ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جہاں ہم معاشرتی مسائل پر بات کرتے ہیں جو ہمارے رویے، بری عادات، سوچ اور نفسیات سے لا علمیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بچے اپنے والدین سے محبت اور خیال کی توقع رکھتے ہیں، لیکن اگر والدین کی باتوں میں زہر ہو تو بچوں پر کیا اثر پڑے گا یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان اور انڈیا میں بچوں اور عورتوں کے جذباتی احتسال کے حوالے سے حالات بہت برے ہیں۔ مختلف عالمی اور ملکی انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کے بارے میں اعداد و شمار جاری کرتی رہتی ہیں۔ ہمارے کلچر میں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلنے کو ہی ان کی تربیت سمجھتے ہیں، جبکہ بچے اپنی فطرت کے مطابق چلتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بچوں سے اکثر سخت باتیں کہتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات والدین کی تکلیف دہ باتیں بچوں کی زندگی پر اتنے گہرے اثرات ڈال سکتی ہیں کہ وہ ان اثرات سے ساری زندگی باہر نہیں نکل سکتے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو وہ 8 خطرناک باتیں بتانا ہے جو زہریلے والدین اپنے بچوں سے کہتے ہیں، اور یہ بتانا ہے کہ کیسے یہ باتیں ان کے ذہنی اور جذباتی سکون کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے آپ نہ صرف ان باتوں کے منفی اثرات سے آگاہ ہوں گے بلکہ آپ کو ان سے بچنے کے طریقے بھی ملیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ اپنی اولاد کی بہتر تربیت کر سکیں اور دوسرے لوگوں کو سمجھا سکیں کہ بچوں کے جذبات کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید آگاہی اور مفید مواد مل سکے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، زہری شکل پر ذلت امیز جملے۔ تم بدصورت ہو، تم بہت چھوٹے ہو، تم بہت موٹے ہو، یا تم بہت پتلے ہو، یا تمہارے بال بدصورت ہیں جیسے جملے بچوں کی جسمانی شکل پر تنقید کرتے ہیں۔ ایسے جملے بچے کے اندر جسمانی عدم تحفظ کی علامات پیدا کرتے ہیں اور اس کی جسمانی تصویر کے بارے میں فکر بڑھا دیتے ہیں۔ یہ مسلسل تنقید بچے کی خود اعتمادی کو نقصان پہنچاتی ہے اور اسے ذہنی دباؤ میں مبتلا کر سکتی ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کے جملے پیار اور لاڈ میں بھی بولتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ بھی وہی نکلتا ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ اپنے آپ سے محبت کریں، چاہے ان کی ظاہری شکل جیسی بھی ہے۔ نمبر 2، چبھتے ہوئے سوالات یا جملے۔ تم اتنے عجیب کیوں ہو؟ تم اس طرح کیوں چلتے ہو؟ تم اس طرح کیوں بات کرتے ہو؟ جیسے سوالات بچے کے ذہن میں شک اور عدم تحفظ پیدا کر سکتے ہیں۔ بچے جو کچھ بھی اپنے والدین سے سنتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں، اور ایسے سوالات یا جملے بچے کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ان میں کچھ غلط ہے۔ یہ احساس زندگی بھر بچے کے ساتھ رہ سکتا ہے اور اس کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ خود کو ظاہر کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ ایسے چبھتے ہوئے سوالات بچے کی شخصیت اور خود اعتمادی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ نمبر 3، خود غرض خواہشات۔ کاش تم پیدا نہ ہوتے، کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے، تم کو پیدا کرتے ہوئے میں مر کیوں نہیں گئی، یا تم سے تو اچھا تھا کہ ہم بے اولاد ہی ہوتے تو کم سے کم سکون سے تو ہوتے۔ جیسے جملے بچوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ یہ جملے بچے کے ذہن میں یہ تصور پیدا کرتے ہیں کہ وہ والدین کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور اس کا ہونا یا نہ ہونا والدین کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ اس رویے کے بعد بچے والدین کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن، بے راہ روی اور جرائم کی راہ پر جا سکتے ہیں۔ نمبر 4، بچے کو بوجھ سمجھنا۔ میں تم پر بہت پیسہ خرچ کر رہا ہوں، میں تمہارے اخراجات کیسے پورا کرتا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں، تم بس پیسہ اڑاؤ، تمہیں کیا پتا کہاں سے آتا ہے، تمہاری ضرورتوں کی وجہ سے مجھے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے جملے بچے کو احساس دلاتے ہیں کہ وہ والدین کے لیے ایک بوجھ ہے۔ اسے بچہ اپنے جذبات، احساسات اور مسائل چھپانے لگتا ہے تاکہ والدین کی ناراضگی سے بچ سکے۔ یہ بچے کو چوری کرنے یا بدسلوکی کی طرف میل کر سکتا ہے کیونکہ وہ محبت اور توجہ کی کمی محسوس کرتا ہے۔ والدین کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بچے کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ انہیں محبت اور توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 5، غیر صحت مند موازنہ۔ تم اپنے بھائی، کزن یا دوسرے بچوں کی طرح کیوں نہیں ہو؟ دوسرے بچے تم سے بہتر ہیں جیسے جملے بچے کی خود اعتمادی کو کم کر دیتے ہیں۔ یہ بچے کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے چاہے وہ کتنی بھی کوشش کرے۔ ایسے موازنوں سے بچوں میں خودی کا احساس کمزور پڑتا ہے اور یہ ان کے اندر احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ ساتھ ہی بھائی بہنوں کا آپس میں موازنہ کرنا ان کے تعلقات میں دشمنی اور غیر صحت مند رقابت کو بڑھا سکتا ہے۔ نمبر 6، زبانی طور پر بدسلوکی۔
तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं, तुम बस पास हो जाओ तो बड़ी बात है, या तुम कभी कोई ढंग का काम नहीं कर सकते, जैसे जुमले बच्चे को खुद एतमादी और इज्जत नफ्स को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी बातें बच्चे के ज़हन में ये तस्वर पैदा करती हैं कि वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। वालिदैन को बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो अपने आप पर यकीन रखें और अपनी सलाहियतों पर एतमाद करें। ज़बानी बदसलूकी सिर्फ नफ्सियाती नुकसान पहुंचाती है और बच्चे को खुद को साबित करने का मौका नहीं देती। नंबर 7, धमकी अमेज ज़बान इस्तेमाल करना। मैं तुम्हारे करतूतों की वजह से घर छोड़ दूंगा, अगर तुमने क्लास में फर्स्ट पोजीशन ना ली तो तुम्हारा स्कूल जाना बंद कर दूंगा, तुमने अगर ये काम ना किया फिर मुझसे कोई बुरा नहीं होगा, जैसे जुमले बच्चे में खौफ पैदा करते हैं। ये खौफ बच्चों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर उन्होंने ये काम ना किया तो उनको अपने प्यारों की नाराजगी का सामना होगा। ये खौफ उनके दिमाग में गहराई तक सरायत कर जाता है और उन्हें बड़े होकर अपने तल्लुकात में एतमाद करने में मुश्किलात पेश आती हैं। नंबर 8, झूठे वादे। अगर तुम फर्स्ट आए तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल खरीद दूंगा या मैं तुम्हें अगली बार वहां ले जाऊंगा, लेकिन फिर वो वादे पूरे नहीं किए जाते। जब वालिदैन अपने किए गए वादों को पूरा नहीं करते तो ये बच्चे का एतमाद तोड़ देता है। बच्चों को ये एहसास होता है कि उनके वालिदैन ने उन्हें धोखा दिया है और उन्हें सिखाता है कि दूसरे लोगों पर एतमाद करना गलत हो सकता है। झूठे वादे बच्चे के दिल में एतमाद की कमी पैदा करते हैं और उसके जज्बाती सुकून को मुतासिर करते हैं। दोस्तों, आखिर में अगरचे अल्फाज जिस्मानी तौर पर नुकसानदेह नहीं होते, मगर यह नफ्सियाती और जज्बाती सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। बचपन इंसान की जिंदगी का एक निहायत अहम बाब है जो हमारी शख्सियत, बर्ताव और अकायद की बुनियाद रखता है। क्या आपने इन बदसलूकी की किसी शक्ल का सामना किया है? आप इनके बारे में कैसा महसूस करते हैं? बराए करम इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वालिदैन की तवज्जो हासिल हो और वालिदैन या मुस्तकबिल के वालिदैन भी ये समझ सके कि वो अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद नफ्सियात से मुतल्लिक मवाद मिल सके, और हमेशा की तरह इस वीडियो को भी देखने का शुक्रिया।